الحمد لله الذي فضل سيدنا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تبارك وتعالى على من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. سنی دعوت اسلامی کے عالمی اجتماع میں شرکت کرنے والے علماء، مبلغین اور دوسرے تمام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی جس آیت پاک کی تلاوت کا میں نے شرف جمیل حاصل کیا ہے، اس سے متعلق کچھ معروضات گوش گزار کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ہمارے آپ کے پوری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، قادر مطلق کے نائب مطلق، مختار کائنات، مالک کائنات، سرور کائنات، ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ میں آپ حضرات کو جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خدائے قدیر و جبار اس کے حوالے سے مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے اس عالمی اجتماع میں مجھے عنوان دیا گیا ہے اعلیٰ تعلیم کی اہمیت۔ سنی دعوت اسلامی صرف ایسی تحریک نہیں ہے کہ وہ صرف فضائل کی طرف آپ کو بلائے، بلکہ سنی دعوت اسلامی ایک ایسی منظم تنظیم ہے جہاں آپ کو عمل کی دعوت دی جاتی ہے، اور عمل کی دعوت کے ساتھ ساتھ عمل کن قوانین اور قواعد کی روشنی میں ہونا چاہیے اسے بتانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید، احادیث مبارکہ، صحابہ اکرام کی حیات طیبہ، ائمہ مجتہدین کے ملفوظات، ان تمام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا ایک بڑا حصہ علم کی اہمیت، تعلیم کی ضرورت اور ایجوکیشن کے امپورٹنس کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ قرآن مجید جو پروردگار عالم نے پوری کائنات کے لیے، ہر انسان کے لیے مشعل ہدایت اور گائیڈ لائن بنا کر کے نازل فرمایا، اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کا جو مادہ ہے تقریباً قرآن مجید میں اپنے مشتقات کے ساتھ تقریباً 550 مرتبہ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے فکر، عقل، تفکر، تدبر، تأمل، شعور، غور و فکر کرنا، اس انداز کے علم سے متعلق، عقل سے متعلق، فکر سے متعلق جتنی بھی تعبیرات ہو سکتی تھیں، جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے، ان تمام کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے۔ ہم اگر ان تمام الفاظ کو جمع کر دیں تو تقریباً 1000 کے برابر ایسے مقامات ملتے ہیں جہاں قرآن مجید نے امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو علم کی دعوت دی ہے، تعلیم کی دعوت دی ہے اور ایجوکیشن کی دعوت دی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے واضح الفاظ میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دے لوگوں سے، پوری انسانیت سے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں یا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، وہ لوگ جو خواندہ ہیں، وہ لوگ جو ایجوکیٹڈ ہیں، وہ اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے، جن کے پاس علم کی دولت نہیں ہے، جو علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہے، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یہاں پہ استفہام کے لیے نہیں بلکہ نفی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اہل علم اور جن کے پاس علم ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے قرآن مجید ہی سے پوچھتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ جن کے پاس علم ہے وہ بھی انسان ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی انسان ہے، جو اعلیٰ تعلیم سے وابستہ ہیں اور آراستہ ہیں وہ بھی انسان ہے، اور جو اعلیٰ تعلیم سے وابستہ نہیں ہے یا آراستہ نہیں ہے وہ بھی انسان ہے۔ اس کے باوجود قرآن مجید یہ کیوں کہتا ہے کہ جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں؟ جواب قرآن یہ عطا فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ دونوں برابر اس لیے نہیں ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا انہیں پروردگار عالم نے درجات بلند فرمائے، ان کے مقامات ان کے بلند فرمائے، اور اللہ جس کا مقام بلند فرمائے وہ اور جن کے مقامات بلند نہیں کیے گئے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پتہ چلا جس کے پاس علم کی دولت ہے، جس کے پاس علم کی نعمت ہے، جس کے پاس علم کا زیور ہے، اس کے درجات کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کے رتبے کو پروردگار عالم بڑھاتا ہے۔ آج ہم دنیا میں گھٹ اس لیے گئے ہیں کہ ہم اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یا ہم وہ نعمت کھو چکے ہیں جس کی بدولت ہمیں عزت ملنی تھی، جس کی بدولت ہمیں احترام ملنا تھا، جس کی بدولت ہمیں تکریم ملنی تھی، جس کی بدولت ہمیں دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا تھا۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے، لیکن یہاں دیکھیے قرآن کا انداز کلام بھی دیکھیے اور قرآن کا انداز گفتگو بھی دیکھیے۔ پروردگار عالم نے یہ تو فرمایا کہ ان کے درجات بلند کیے جائیں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ان کے درجات کہاں بلند ہوں گے، ان کے درجات کیسے بلند ہوں گے، انہیں عزت کیسے ملے گی۔ مفسرین اس اطلاق پر فرماتے ہیں جس نے علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، یقین مانے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو دنیا میں بھی بلند فرمائے گا اور آخرت میں بھی بلند فرمائے گا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید، احادیث مبارکہ، اس میں علم کے حوالے سے، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت بڑا عالمیہ ہے آج. If we see in the whole world, we found that the very illiterate community is our community. وہ سماج، if we're talking about the national level, a global level، اگر ہم قومی سطح پہ بات کریں، ملکی اعتبار سے بات کریں یا عالمی اعتبار سے بات کریں، تو دونوں تناظر میں اور دونوں جگہوں پہ سب سے کم تعلیم یافتہ، تعلیم سے سب سے دور، علم سے سب سے دور، ایجوکیشن سے سب سے دور اگر کوئی قوم نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم ہے. آخر کیوں ہے معاملہ ایسا؟ مسئلہ کیوں ہے یہ؟ آج ہماری حالت ایسی کیوں ہے؟ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں کہنے کو 60 مسلم ممالک ہیں. آپ مجھے بتائیے کسی بھی مسلم ملک میں لٹریسی کی تعداد یا لٹریسی کا جو پرسنٹیج ہے، ایجوکیشن کا جو پرسنٹیج ہے، وہ 80 یا 90 سے اوپر نظر آتا ہو. جو غیر مسلم ہیں، جن کے پاس نہ قرآن کی دولت ہے، نہ حدیث کی دولت ہے، نہ فرمودات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں ان کے لیے کوئی رہنما موجود ہے، اس کے باوجود وہ تعلیم کے میدان میں ہم سے آگے نظر آتے ہیں، وہ ایجوکیشن کے میدان میں ہم سے آگے نظر آتے ہیں. لیکن آج مسلمان ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے یہ کہ وہ قوم جن کے لیے پروردگار عالم کا پہلا پیغام علم کے حوالے سے تھا، آج وہ قوم علم سے دور ہے. پہلی وحی جو نازل ہوئی اقرا، پڑھائی کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے نازل ہوئی، لیکن آج اسی قرآن کے ماننے والے علم سے دور ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ مسلمان آج علم سے دور نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آج انجینئر ہمیں مل جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں انجینئرز، ڈاکٹرز، بیرسٹرز اور سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے ایکسپرٹس مسلم کمیونٹی کے اندر ہمیں مل جائیں گے. لیکن میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اندر ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈرز بھی موجود ہیں، انجینئرز بھی موجود ہیں، بیرسٹر بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں. لیکن وہ آج ہماری کمیونٹی پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں؟ وہ آج مسلم قوم کو کس طرح فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اس کا بنیادی سبب جاننا چاہتے ہیں آپ؟ اس کی بنیادی وجہ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس انجینئرز کی تعداد تو موجود ہے، لیکن وہ صرف انجینئر ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹرز کی تعداد تو موجود ہے، لیکن وہ صرف ڈاکٹرز ہیں. ہمارے پاس بیرسٹرز کی تعداد تو ہے، لیکن وہ صرف بیرسٹرز ہیں. اگر وہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ علم دین سے بھی واقف ہوتے تو جہاں وہ اپنے پیشے اور فن کی خدمت انجام دیتے اور ذمہ داریاں انجام دیتے، وہی انہیں اس بات کا احساس بھی ہوتا کہ میری قوم کے تحت بھی میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میری کمیونٹی کے تحت بھی میری کچھ ذمہ داریاں ہیں. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم وہ قوم ہیں جس نے یورپ کو انسپائر کیا ہے. Why we are getting our inspiration from other communities? We don't need to go anywhere. ہمیں یورپ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. We don't need to get our inspiration from western world. ہمیں مغربی دنیا سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارے وہ قرآن جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے، وہ ہماری جھولی میں موجود ہے. وہ کتاب جس کے حوالے سے خالق کائنات، جس نے انسان کو بھی بنایا اور علم کو بھی پیدا فرمایا، وہ ارشاد فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خشکی اور تری کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جس سے اللہ کے رسول کے صحابہ سید المفسرین ارشاد فرماتے ہیں لو ضاع علی وقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ. اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں اسے بھی اللہ کی کتاب سے تلاش کر لیا کرتا ہوں. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کوئی بیرسٹر تھے، کوئی انجینئر تھے،
کوئی ڈاکٹر تھے، لیکن وہ اپنے مسائل کا علاج، اپنی ضرورتوں کا علاج قرآن سے تلاش کرنے کے قابل بھی تھے اور صلاحیت بھی رکھتے تھے، بلکہ پوری امت کی پریشانیاں قرآن کی روشنی میں وہ حل بھی فرماتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کو جب ضرورت ہوتی وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ لوگوں کے مسائل کا سلوشن فراہم کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے ہوتا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف علم کی بدولت نہیں، محبت رسول کی اس عظیم دولت کی بدولت جو ان کے دلوں میں موجود تھی۔ آج ہمارے پاس علم ہے، لیکن علم اور محبت رسول ایک ساتھ نہیں ہے۔ ہم کامیاب ہوں گے اس وقت جب ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم ہوگی، ساتھ ہی سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ بھی ہوگا۔ ہم کامیاب ہوں گے اس وقت جب ہم ایجوکیٹڈ ہوں گے اور ساتھ ہی حضور کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوگی۔ ہم کامیاب ہوں گے اس وقت جب ہم تعلیم یافتہ ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار بھی ہوں گے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے پاس آ گیا تو یہی جذبہ ہے جو آپ کی تعلیم کو صحیح سمت میں لے جائے گا، یہی جذبہ ہے جو آپ کی تعلیم کو صحیح ڈائریکشن دکھائے گا۔ میں جو کچھ بات کر رہا ہوں تاریخ حقائق کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ یورپ آج سے 600-700 سال پہلے تک کیا پوزیشن تھی یورپ کی؟ کیا حالات تھے یورپ کے؟ آپ جانتے ہیں یورپ کے بڑے بڑے مفکرین کو اور یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو چرچ کی مخالفت کی بنا پر، رومن چرچ کی مخالفت کی بنا پر زندہ جلایا گیا، پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور اعلیٰ تعلیم، نئی نئی ایجادات کی یورپ نے مخالفت کی۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب یورپ کے باشندے کسی مسلم حکومت کی یونیورسٹی میں یا کسی مسلم یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے اپنے زندگی کی معراج تصور کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ٹائم تھا سلفسٹر ثانی جو یورپ کا پاپائے اعظم تھا، یورپ کا پاپائے اعظم جس نے اسلامی علوم کو یورپ منتقل کیا، جس نے اسلامی تعلیمات کو، تحقیقات کی کوششوں کو اور روشنیوں کو جس نے مشرق سے مغرب کی طرف منتقل کیا، جانتے ہیں وہ مسلمانوں کا شاگرد تھا۔ اس کے جتنے بھی اساتذہ ہیں اور جتنے لوگوں سے اس نے تعلیم حاصل کی، اس میں کوئی غیر مسلم نہیں تھا، وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ جس وقت فرانس کی سرزمین پر کسی ہاسپٹل کا وجود نہیں تھا، اس وقت مسلم امت کا عالم یہ تھا اور مسلم ممالک کا عالم یہ تھا کہ ہر ملک اور ہر شہر میں، ہر ملک کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں میڈیکل کالج ہمیں نظر آتی تھی۔ آج ہم اپنی یونیورسٹیز کے لیے، آج ہم اپنی کالجز کے لیے حکومت سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ فنڈ دے دیں، ہمیں کچھ مالی سپورٹ کر دیں، کیونکہ ہمارے اسلامی ادارے نہیں ہیں، کیونکہ تعلیم کے ہمارے اپنے ادارے نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، الکندی، ابو القاسم، جابر ابن حیان، ابن الحیثم، عباس ابن فرناس، یہ تاریخ کے وہ سائنسداں ہیں جن کی تحقیقات پر یورپ نے اپنی کشتی سجائی، جنہوں نے جو فارمولے بیان فرمائے۔ جابر ابن حیان آج بھی مغربی دنیا میں پیونیر آف کیمسٹری کے نام سے جانے جاتے ہیں، دا فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہائیڈروکلورک آکسائڈ، اس کے موجد مسلمان سائنسداں جابر ابن حیان ہے۔ آج دنیا اس کا استعمال کر رہی ہے، دنیا اسے یوز کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں کا ذکر یا مسلمانوں کے لیے جو کریڈٹ ہونا چاہیے تھا وہ کریڈٹ دنیا دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ دیں گے بھی کیوں؟ دنیا میں وہ قوم زندہ رہتی ہے جو اپنا حق اپنی بازو کی قوت سے حاصل کرنا جانتی ہے۔ آج ہم اپنا حق کسی اور سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں آنا اس چیز کی جانب ہے، ہمیں پلٹنا اس شخصیت کی جانب ہے، اس ذات گرامی کی جانب ہے جن کے قدم اطہر سے پوری کائنات کی عزت و عفت وابستہ ہے۔ وہ ذات ہے میرے سرکار کی، وہ ذات ہے سرور کائنات کی، وہ ذات ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ مسلمانوں، اگر ہم حضور کی طرف لوٹ جائیں، محبت رسول کا جو جذبہ ماضی کے مسلمانوں میں موجود تھا وہ آج ہمارے دلوں میں گھر کر جائے،
تو ہمیں اپنا حق مانگنے کے لیے کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا خود ہمارے قدموں میں جھکے گی, دنیا خود ہمارے پاس آئے گی. میں آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ حضرات. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں کوئی بہت دھواندار تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ باتیں اپنی قوم کے حوالے کی جائیں تاکہ اسے وہ اپنے مستقبل کے تزئین کے لیے یا مستقبل کو آراستہ کرنے کے لیے استعمال کر سکے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں, ایک نظر تاریخ اسلام پر ڈالیں. آج یہ سائنس کا دور ہے نا, ٹیکنالوجی کا دور ہے نا. سائنس کے نام پر, ٹیکنالوجی کے نام پر یورپ اس قدر آگے بڑھ چکا ہے, چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو وہ یورپ کی تقلید کرنا چاہتی, وہ مغربی دنیا کی تقلید اندھے ہو کر کے کرنا چاہتے ہیں, ان کی تہذیب میں بھی, ان کے طریقے میں بھی, ان کے تمدن میں بھی, ان کے رہن سہن میں بھی, ہر چیز میں. میں آپ کو بتاؤں, یورپ تاریکی میں گھرا ہوا تھا, یورپ اندھیرے میں گھرا ہوا تھا, اور یورپ کو علم سے آشناس اور روشناس یہ مسلمانوں نے کرایا. یورپ کو علم کی اہمیت یہ مسلمانوں نے سمجھائی. مجھے آپ بتائیے, آج سے 700 سال پہلے یورپ کی سرزمین پر کوئی یونیورسٹی تھی؟ آج سے 700 سال پہلے یورپ میں کوئی میڈیکل کالج تھا؟ فرانس کا پہلا میڈیکل کالج, جو یورپ کا سب سے پہلا میڈیکل کالج, جو ہاسپٹل تصور کیا جاتا ہے, وہ اسلامک میڈیکل کالج کے بننے کے 900 سال بعد تعمیر ہو. 900 سال بعد, 900 ایئرس, 900 سال بعد تعمیر ہوا. لیکن آج ہم اسی یورپ سے سینکڑوں سال پیچھے چلے گئے. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں, میں آپ کو بتاؤں, 2011 میں امریکہ کا جو نیشنل اخبار ہے, CNN نیوز ایجنسی ہے, ان کی طرف سے کچھ رپورٹس, عباس ابن فرناس کا نام چینج کر کے ایئر مین فائر مین کے نام سے کچھ رپورٹ شائع ہوئی, جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان سائنسداں تھے, یہ ایک مسلمان سائنسداں تھے جنہوں نے اس وقت, آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے, ایک ایسی مشن ایجاد کی تھی جو آسمان میں پرواز کر سکتی تھی. جو آسمان میں پرواز, یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے, یہ تاریخی حقیقت ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ جائے, فرانس کی جو یونیورسٹی ہے, لائبریری آف لوزینان, اس کے اندر اس کے تاریخی شواہد موجود ہیں, اس کے اندر یہ تاریخی حقائق موجود ہیں. آپ جوسٹف لوبن کو پڑھیں جو مغربی مفکر ہے, زگریڈ ہونکا کو پڑھیں, بناء الانسانیہ کے مصنف کو پڑھیں, تو آپ کو پتا چلے گا ان لوگوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا. اور وہ کہتے, بلکہ جوسٹف لوبن تو یہ کہتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے اسپین پہ اپنے لشکر روانہ کیے تھے, میری تمنا تھی کاش وہ فرانس پہ بھی قابض ہو جاتے, کاش وہ فرانس پہ بھی اپنی حکومت قائم کر لیتے. اگر وہ فرانس پہ اپنی حکومت قائم کر لیتے تو فرانس کا مرتبہ اور مقام پوری دنیا میں آج 1 نمبر پر ہوتا. فرانس دنیا میں تعلیم کا مرکز بن جاتا. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ان کی طرف جائیں. عباس ابن فرناس, ان کی میں بات کر رہا تھا, جوسف لوبن ان کے حوالے سے کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر, یہ پہلا شخص تھا جس نے انسان کی پرواز کا تصور اور کانسیپٹ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ انسان ہوا میں اڑ بھی سکتا ہے. اور ایک ایسی مشن انہوں نے ایجاد کی جسے یوز کر کے ایک آدمی 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا تھا, اور انہوں نے اس پہ تجربہ بھی کیا. لیکن کیسے لینڈ کرنا ہے یہ چیز انہوں نے ابھی ایجاد نہیں کی تھی. اس کے نتیجے میں جب پہاڑی پر سے وہ اڑے تو وہ گرے, ان کی پیٹھ میں چوٹیں بھی آئی, اور پھر انہوں نے اسے موڈیفائی کیا اور اسے آگے بڑھایا. اور جن لوگوں نے پیراشوٹ ایجاد کیا, جن لوگوں نے ایروپلین ایجاد کیا, انہوں نے عباس ابن فرناس کی تھیوری کو استعمال کیا. لیکن افسوس یہ کہ دنیا کے سامنے یہ آئے, لیکن عباس ابن فرناس کا ذکر کہیں نہیں ملا. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوار, عباس ابن فرناس کا ذکر کہیں نہیں ملا. لیکن جوسف لوبن اپنی کتاب میں کہتا ہے
کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے گھر کے انڈر گراؤنڈ میں ایک ایسا کمرہ بنایا تھا جہاں ایک ایسا ٹیکنیکل سسٹم اس نے متعارف کرایا تھا جس کے ذریعے سے چاند اور سورج کی حرکتیں، ستاروں اور سیاروں کی حرکتیں، ان کا تعین یہ کیا کرتے تھے. اس دور کی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عباس ابن فرناس کسی آکسفورڈ میں جا کر کے پڑھے تھے؟ کیمبرج کی شکل انہوں نے؟ دور مت جائیے، ہمارے آپ کے اہل سنت کے امام اہل سنت حضور مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ان کی کتابوں میں اٹھا کر کے دیکھیں، صرف دنیاوی دینی معاملات سے نہیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے پوچھیں، چاند و سورج کی حرکت کے حوالے سے پوچھیں، زمین کی حرکت یا سکون کے حوالے سے پوچھیں، سائنس کے حوالے سے پوچھیں، کیمسٹری کے حوالے سے پوچھیں، بایولوجی کے حوالے سے پوچھیں، باٹنی کے حوالے سے پوچھیں، ان کی تحریرات میں دیکھیں، آپ کو جواب ایسا ملے گا جو آج ان موضوعات اور ان فنون کا ایک ماہر آدمی بھی نہیں دے سکتا. ایسا جواب آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا. یہ صلاحیت امام اہل سنت کی یہاں کہاں سے آئی تھی؟ کسی یونیورسٹی میں آپ نے کبھی قدم نہیں رکھا، لیکن ہاں ساری یونیورسٹیاں جہاں سے اپنا سلیبس حاصل کرتی ہیں اس یونیورسٹی سے ان کا رشتہ بہت قریب تھا. میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید کی، میں بات کر رہا ہوں حدیث کی. وہ قرآن کے عالم تھے، حدیث کے عالم تھے، اور حضور کی محبت ان کے دل میں بسی ہوئی تھی. اور عالم یہ تھا، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا اپنی تحقیق پیش کرتے. اور آج عالم یہ ہے کہ امام اہل سنت نے جو تحقیقات پیش کی تھیں، 100 سائنسدانوں نے، more than 100 scientists they accept and acknowledge جو تحقیقات تھی امام اعظم کی، یعنی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی، آج انہوں نے تسلیم کیا اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نظریات سے پیچھے ہٹنے میں کوئی تعامل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تحقیقات ہے یہ ان تحقیقات سے کئی گنا بڑھ کر کے. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، all we have to do، ہمارا رشتہ اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا رشتہ ہمیں مضبوط کرنا. اب آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنگیں آج بھی ہوتی ہیں نا، جنگیں آج بھی ہوتی ہیں، اور جنگوں میں قیدی آج بھی بنائے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو قید بھی کیا جاتا ہے، اور اپنے اپنے قوانین اور اصول کے تحت انہیں آزاد بھی کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب کفار مکہ نے، مکہ کے مشرکین نے مدینہ المنورہ میں جو اسلامی ریاست تھی، اسلامی حکومت تھی، اس پر حملہ کیا اور شکست انہیں دیکھنی پڑی. 70 سے زائد عمائدین مکہ گرفتار ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب آپ جانتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فدیے کا تعین فرمایا، فدیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسلامی حکومت سے جنگ کرتے ہوئے قید ہو گئے اور قید ہونے کے بعد اپنی آزادی چاہتے ہیں تو ایک ٹیکس ہے جو اسلامک اسٹیٹ یا اسلامی حکومت مقرر کرتی ہے. اسلامک اسٹیٹ سے آپ کنفیوز مت ہو، میں آئیسس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج جو لوگ اسلامک اسٹیٹ کے نام سے اپنے آپ کو متعارف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام وہ مذہب ہے جس نے کائنات کو اور پوری دنیا کو نعمتیں دی ہیں، دولتیں دی ہیں، علم دیا ہے اور احترام دیا ہے، اور ان کے پاس تو انسانی جان کا احترام ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو انسانی جان کی عزت ہی نہیں ہے. تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس ریاست کی بات کر رہا ہوں جس کے حوالے سے مغربی مفکرین بھی یہ تمنا کرتے ہیں، کاش جارج برنارڈ شاہ، جو آئرلینڈ کا ایک بہت بڑا مفکر ہے، وہ کہتا ہے اگر دنیا کے سارے مسائل حل کرنے ہو، دنیا کے سارے مسائل حل کرنے ہو تو آج اگر کوئی محمد عربی جیسا اس دنیا میں آ جائے تو دنیا کے جتنے مسائل ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن حضور جیسا جب ان کا کوئی سایہ نہیں تو ثانی کیسے آئے گا؟ وہ خاتم النبیین ہے، ان جیسا کوئی نہیں آئے گا، لیکن حضور کی تعلیمات موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گی. بس انہی تعلیمات کو ہمیں دنیا کے سامنے متعارف کرانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ کفار مکہ قید ہو کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت کئی لوگوں سے یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی اپنی آزادی چاہتا ہے تو فلاں کے لیے اتنا فدیہ ہے، اتنا فدیہ ہے، اتنا فدیہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ فدیے کے لیے ہمارے پاس رقم نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جانب سے ان کا فدیہ ادا کیا
اور کہا میں ان کا فدیہ ادا کرتا ہوں، انہیں آزاد کیا جائے. اور کچھ لوگ ایسے تھے ان قیدیوں میں جو پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے. حضور نے فرمایا جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان سے ہم فدیے کی شکل میں رقم نہیں لیں گے، وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا سکھائیں، پڑھنا سکھائیں اور اپنی آزادی کا پروانہ حاصل کریں. وہ پیغمبر جو قیدیوں کے لیے فدیہ تعلیم کی شکل میں مقرر کر رہے ہوں، آج ان کے ماننے والے تعلیم سے پیچھے ہیں، آج ان کے ماننے والے تعلیم سے دور ہیں، ایجوکیشن سے دور ہیں. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوان، کوئی بھی مسلم محلہ آج ایسی سچویشن سے خالی نہیں ہوگا جہاں آپ جائیں گے دیکھیں گے چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی پڑھنے لکھنے کی ان کی عمر ہے، کھیلنے کی ان کی عمر ہے، لیکن کسی ہوٹل کے اندر وہ کچھ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے، یا تو برتن دھو رہے ہیں، یا تو چائے سپلائی کر رہے ہیں، یا کوئی دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں. اگر ہمارے بچوں کا حال ایسا ہوگا تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں؟ نہیں. آزاد میدان میں سنی دعوت اسلامی کے عالمی اجتماع میں آپ آئے ہیں، آپ یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم پریشانیاں برداشت کریں گے، بھوکے رہنا منظور ہے، ایک وقت کھائیں گے منظور ہے، عیش و عشرت کی زندگی نہیں چاہیے، مصیبت کی زندگی چلے گی، لیکن ہر حال میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے، ہر حال میں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے جہاں تک پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، کہیں دنیاوی تعلیم کی چکا چوند میں آپ دینی تعلیم سے بے بہرا مت ہو جائیں، کیونکہ اگر دنیاوی تعلیم صرف آپ نے حاصل کی تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے. صرف دنیاوی تعلیم یہ مفید نہیں ہے، یہ بالکل مفید نہیں ہے. دنیاوی تعلیم اسی وقت مفید ہے جب دینی تعلیم آپ کی زندگی کا حصہ ہو، کیونکہ ایک ڈاکٹر مریض کا علاج کیسے کرنا یہ تو جانتا ہے، لیکن مریض کے اصل حقوق کیا ہیں یہ پیغمبر اعظم آپ کو بتائیں گے. ایک بیرسٹر، ایک لائر ایک کیس لڑنے کے لیے ہزاروں ٹیکٹکس یوز کر لے گا، استعمال کرے گا، لیکن کسی کو عدل اور انصاف کے کٹکھرے میں کھڑا کرنا اور کسی کو انصاف دلانا، اس کے اصول کیا ہیں، آداب کیا ہیں، اخلاق کیا ہیں، یہ حضور کی تعلیمات میں آپ کو ملے گا. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، تو علم حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین کے بغیر دنیاوی تعلیم یہ بالکل مفید نہیں ہے. علم حاصل کریں، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، تو یہ ہمارے لیے مفید بھی ہوگا اور اس سے ہمارے بچے کامیاب بھی ہوں گے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہنے کی باتیں کافی ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ کو احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مغربی یونیورسٹیز کی جانب، مغربی ممالک کی جانب اس نگاہ سے مت دیکھیں کہ ہمیں ان سے کچھ حاصل ہوگا. آپ کو جو کچھ حاصل ہوگا وہ قرآن سے حاصل ہوگا، آپ کو جو کچھ حاصل ہوگا وہ اسلام سے حاصل ہوگا، آپ کو جو کچھ حاصل ہوگا وہ حضور کی سنت سے حاصل ہوگا، آپ کو جو کچھ حاصل ہوگا وہ حدیث سے حاصل ہوگا. زیگریڈ ہونکا ایک مغربی مفکر ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر مسلمانوں کی کچھ تحقیقات کا ذکر کرتے ہیں، مسلمانوں کی کچھ تحقیقات کا ذکر کرتے ہیں، اور جن تحقیقات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اس کی ساری تفاصیل اگر کوئی ہمارے پڑھے لکھے ساتھی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو فرانس کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے، دا لائبریری آف لوزینان، اس کے اندر مخطوطات کی شکل میں یہ حقائق آج بھی موجود ہیں. روبرٹ کا موجی جانتے ہیں کون تھا؟ کتاب الجزری جو 1874 میں عربک سے جس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوا ہے، اس کتاب کے اندر وہ ایک اسلامی محقق اور ایک اسلامی سائنسدان کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس وقت کے خلیفہ نے دنیا کے سامنے، بلکہ اپنے سلطنت کے جو لوگ تھے وزراء، ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ مجھے کسی ایسے خادم کی ضرورت ہے کہ جب کبھی مجھے وضو کی حاجت پیش آئے، وضو کی ضرورت پیش آئے، تو وضو کا پانی، نماز کا وقت اور وضو کے لیے جو ضروری سامان ہے وہ ساری چیزیں وہ میرے لیے مہیا کرتے. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلم سائنسدان نے اس وقت ایک مصنوعی انسان، اٹ مینس اے روبوٹ، ایک مصنوعی انسان ایسا بنایا جس کے ایک ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک ٹاول ہوتا تھا، اور اس کے سر پہ اس نے کچھ مصنوعی آرٹیفیشل چڑیاں بٹھائی، برڈز. جب نماز کا ٹائم ہوتا تو وہ چڑیا آواز دیتی تھی
وہ مصنوعی انسان بادشاہ کو وضو کا لوٹا پیش کرتا اور پھر وضو کے بعد تولیہ پیش کرتا. یہ سارا نظام تکنیکی تھا. آج روبوٹ مختلف ممالک کی سیکورٹی سنبھالنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, لیکن آج سے سینکڑوں سال پہلے روبوٹ کا کانسیپٹ اور ایک پریکٹیکل روبوٹ اگر کسی نے ایجاد کیا تھا تو ایک مسلمان نے ایجاد کیا تھا. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں, میں نے ابھی آپ کو بھی بتایا کہ ہیلوپلین کا جو فارمولا ہے, جابر ابن حیان ابن ہیثم, کیمرہ, آج ہم جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں یہ ساری گفتگو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی. میڈیا ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک مغربی ایجاد ہے. میں آپ کو بتاؤں, دا فادر آف آپٹکس کہے جانے والے, دا پیونیر آف آپٹکس کہے جانے والے ابن الہیثم, انہوں نے جو تھیوری پیش کی تھی کیمرہ کے حوالے سے اور پھر انسانی حرکات اور سکنات کو ریکارڈ کرنے کے حوالے سے, اسی کو آگے بڑھا کر کے, اسی کو موڈیفائی کر کے کیمرہ آج دنیا کے سامنے پیش آیا. اس میں بھی ایک مسلم سائنسداں کی اپنی خدمات شامل ہے. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں, کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میری پوری گفتگو کا محاصل یہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن سے وابستہ تھے, حدیث سے وابستہ تھے, اسلام سے وابستہ تھے, اس وقت تک پوری دنیا ان کے قدموں سے وابستہ تھی. پوری دنیا ان کے قدموں سے وابستہ تھی اور پوری دنیا ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار تھی. اور جب مسلمان نے قرآن سے اپنا رشتہ ختم کر لیا, حدیث سے اپنا رشتہ ختم کر لیا, پیغمبر اعظم سے اپنا رشتہ ختم کر لیا, جیسا رشتہ ہمارا ہونا چاہیے تھا ویسا رشتہ ہم نے ختم کر لیا, تو حال یہ ہوا کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن دنیا ہمیں میسر نہیں آ رہی. ہم دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا والے ہمیں آج کوئی عزت یا احترام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمیں عزت ملے گی تعلیم کی بدولت, لیکن صرف تعلیم کی بدولت نہیں, تعلیم کے ساتھ ساتھ محبت رسول, تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی اصول, تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سے واقفیت اور علم دین سے واقفیت. اگر یہ ساری چیزیں ہماری کمیونٹی میں ہوگی تو انشاءاللہ العظیم ایسا نہیں ہوگا کہ 5-10 سال میں ہم پورے بدل جائیں گے, بلکہ اگر ہم ورک کرتے رہیں گے, محنت کرتے رہیں گے, تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ دہائی یا آئندہ صدی کے اندر عالم یہ ہوگا کہ اسلام کا جو تاریخ, جو زرعی دور تھا, جو روشن باب تھا, ہم دوبارہ اس کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ہمیں لگاتار محنت کرنے کی ضرورت ہے اور تقریباً 50-100 سال ہم محنت کریں گے, اس کے بعد ہم کچھ ڈفرنس پیدا کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہم دنیا کے نظام پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں, اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں, خود بھی پڑھیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, علم دین کے ساتھ ساتھ. میں نے جو کچھ باتیں کہی, اگر اس میں کسی قسم کی خطا, غلطی, لفظی سہون قصدن ہو گئی ہو تو پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. اور یاد رکھیں, آپ اگر علم حاصل کرتے رہیں گے, دنیاوی تعلیم بھی اگر آپ خدمت دین کی نیت سے حاصل کریں گے, تو اللہ کے رسول آپ کو مزدہ سناتے ہیں, طالب العلم فی سبیل اللہ حتی یرجع. علم حاصل کرنے والا اللہ کی راہ میں ہے اس وقت تک جب تک وہ واپس پلٹ کر نہ آ جائے. یہاں تک کہ علم حاصل کرنے کے دوران, یہ صرف مدرسے کے طالب علموں کے لیے نہیں ہے, اگر آپ دنیاوی علوم بھی اسلامی خدمت کی خاطر, دین کی خدمت کی غرض سے حاصل کر رہے ہیں, اچھی نیت کی خاطر حاصل کر رہے ہیں, تو اللہ کے رسول فرماتے اگر اسی اسنا میں کسی کو موت آ جائے تو پروردگار عالم اسے شہادت کا منصب عطا فرماتا ہے, اسے شہید کا منصب عطا کیا گیا. اور علم دین حاصل کرنے کے لیے جو راستے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے, اس کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب العلم سہل اللہ لہ طریق الجنہ. جو علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے, اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے, اللہ جنت کی راہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں, ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.